الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. کروڑوں درود اور کروڑوں سلام بحضور محمد مصطفیٰ علیہ السلام. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. چاندنی میں ڈوبے ہوئے ہیں دو جہاں، کون جلوہ نمایا آج کی رات ہے. مومنوں آج گنج سخا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو. مومنوں آج گنج سخا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو. آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، باب رحمت کھلایا آج کی رات ہے. مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو. چشم تر رونے والی آنکھ، اللہ کے خوف سے رونے والی آنکھ، اور درد دل، دل کا درد، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروں بیان. فرمایا کہ ایک چشم تر مانگ لو، دوسرا درد دل، اور تیسرا حسن نظر، اچھی نظر کہ مولا میں ہر اچھی چیز کو دیکھوں، اور پھر ایسی اچھی نظر ہو میں جس کو دیکھوں وہ بھی اچھا بن جائے. تو مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو. سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے. بدبخت ہے وہ جو آج محروم ہے، بدبخت ہے وہ جو آج محروم ہے. پھر آئے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے. ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، ملائک ہیں آسمان سے آئے ہوئے. حضور فرماتے ہیں اللہ کے کچھ فرشتے آتے ہیں، سیاحین ملائکہ، زمین کی سیر کرنے والے، جہاں بھی اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے اس محفل کو تلاش کر کے وہاں وہ زمین سے لے کر آسمان تک وہ پر کھلار کر کھڑے ہو جاتے ہیں. جب محفل ختم ہوتی ہے واپس بارگاہ خداوندی میں پہنچتے ہیں
تو اللہ پوچھتا بتاؤ کہاں گئے تھے، حالانکہ جانتا ہے مولا فلاں جگہ گئے تھے، وہاں تیری اور تیرے محبوب کی ذکر کی محفل ہو رہی تھی۔ تو اور رب ذوالجلال پوچھتا ہے وہ میرے بندے کچھ مانگتے تھے؟ ہاں مولا وہ جنت مانگ رہے تھے۔ فرشتوں انہوں نے جنت دیکھی؟ نہیں مولا نہیں دیکھی۔ تو میں اگر وہ دیکھ لیتے مولا پھر بڑے زور و شور سے مانگتے۔ فرشتوں کچھ چیز سے پناہ بھی مانگ رہے تھے؟ ہاں مولا جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ کیا دیکھی جہنم؟ نہیں مولا دیکھے نہیں، بن دیکھے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو میں اگر وہ دیکھ لیتے مولا پھر اور زاری سے جنت سے پناہ مانگتے۔ اللہ فرماتا فرشتوں میں نے ان سب کو بخش دیا۔ مولا ایک بندہ ایسا آیا تھا وہ محفل کی نیت سے نہیں آیا تھا، اللہ فرماتا جس نیت سے بھی آیا تھا لیکن ہم القوم لا یشقى جلیسہم، فرمایا وہ ایسی قوم ہے کہ اس قوم کے اندر اس محفل کے اندر بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا۔ تو ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، ملائک ہیں آسمان سے آئے ہوئے، خود محمد مصطفیٰ ہے تشریف لائے ہوئے۔ سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، خود محمد مصطفیٰ بھی ہے تشریف لائے ہوئے۔ کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے، وقت لائے خدا سب مدینے چلے، وقت لائے خدا آمین، وقت لائے خدا سب مدینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلیں، سب کے طیبہ کی جانب سفینے چلیں، میری سائم دعائے آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ اللہ نے اس امت کو بہترین امت فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں تم امتوں میں میرا حصہ ہو، میں نبیوں میں تمہارا حصہ ہوں۔ یعنی ازل سے ہی اللہ نے اس امت کو حضور کے لیے پیدا کیا، حضور کو ہمارے لیے پیدا کیا۔ اور حضور نے فرمایا اس امت کی مثال اور پچھلی امتوں کی مثال، حضور نے مثال دی، فرمایا اس طرح ہے جس طرح کسی بندے نے کوئی مزدور رکھے کام کرنے کے لیے، ان سے کہا کہ بھئی تم نے صبح سے لے کر ظہر تک کام کرنا ہے، تمہیں 1 درہم مزدوری ملے گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ فرمایا پھر انہوں نے وہ کام کیا اس ٹیم نے، پھر آ گیا اگلی باری دوپہر سے عصر تک، فرمایا اس ٹیم دوسری ٹیم آ گئی، اس مالک نے کہا کہ تم نے دوپہر سے عصر تک کام کرنا ہے تو تمہیں بھی 1 درہم مزدوری ملے گی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس ٹیم نے بھی کام کیا اور 1 درہم مزدوری۔ فرمایا پھر آ گیا تیسری ٹیم، فرمایا اس ٹیم سے اس مالک نے کہا اس جماعت سے کہ تم نے عصر سے لے کر مغرب تک کام کرنا ہے لیکن تمہیں دہاڑی 2 درہم ملیں گے۔ پہلے دونوں جماعتوں کا کام زیادہ اور مزدوری 1 درہم، اور تیسری جماعت کا ٹائم کم اور مزدوری 2 درہم ہے، ڈبل ہے۔ تو جب مزدوری کا ٹائم آ گیا تو جب مالک نے ڈبل مزدوری دی تو پہلی دونوں جماعتوں نے اعتراض کر دیا، ارے ہم سے کام زیادہ لیا، مزدوری ہمیں کم دی گئی ہے۔ تو مالک نے کہا پہلی جماعت سے بھائی دیکھو میں نے جو تمہارے ساتھ مکایا تھا وہ مزدوری پوری ملی نا؟ کہا ٹھیک پوری ملی ہے، تمہارے سے کوئی زیادتی نہیں ہوئی، نہیں جو زبان ہوئی تھی وہ پورا مل گئی ہے۔ دوسری جماعت سے بھی کہا کہ تم سے جو مکایا گیا تھا وہ پورا ملا؟ اس نے کہا یہ پورا ملا۔
اس نے کہا میں تیسری جماعت کو جو چاہ دوں، میں مالک ہوں، جس کو چاہوں جتنی مزدوری دوں، تم سے جو مکا تھا وہ تو پورا دیا نا؟ ہاں پورا دیا۔ فرمایا حضور فرماتے ہیں وہ پہلی جماعت یہ اہل یہود تھے، فرمایا ان کا ٹائم زیادہ تھا، مزدوری 1 درہم۔ پھر آگے عیسیٰ علیہ السلام کی امت، فرمایا ان کا ٹائم ان سے کم تھا لیکن اس امت سے زیادہ تھا، فرمایا کہ انہیں بھی 1 درہم مزدوری ملی۔ فرمایا وہ تھوڑا ٹائم عصر سے لے کر مغرب تک کام کرنے والے، فرمایا تم امت محمدیہ ہو، ٹائم جو تمہارا کم ہے لیکن مزدوری تمہاری ڈبل ہے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ عصر کا ٹائم ظہر سے کم ہوتا ہے۔ یہ جو 3 بجے اذان پڑھتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، اس مسائل سے یہ بھی پتا چلا کیونکہ وہ نصف ہو جاتا ہے نا 3 بجے، تو عصر کا ٹائم ظہر سے کم ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں تم وہ تھوڑا کام کر کے زیادہ مزدوری دینے والی اے میرے امتیوں وہ تم ہو۔ تو حضرات محترم، حضور نے فرمایا میرے امتی اگر 1 نیکی کریں اللہ انہیں 10 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، فرمایا جو 1 نیکی کرے اللہ اسے 10 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ بلکہ اگر اخلاص زیادہ ہو جائے فرمایا پھر 10 گنا نہیں بلکہ فرمایا 70 گنا، 700 گنا، واللہ یضاعف لمن یشاء بغیر حساب، اللہ پھر بغیر حساب دینا شروع کر دیتا ہے۔ اور گناہ فرمایا اگر کوئی گناہ 1 کرے نا اس کے اندر اضافہ نہیں ہوتا۔ من جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، فرمایا میرا امتی 1 گناہ کرے تو 1 ہی نکل آ جاتا ہے، 10 گناہ نہیں کیا جاتا۔ اور حضور نے فرمایا کہ اے میری امتیوں اگرچہ تمہاری عمریں کم ہیں، تم نیکیاں کم کر سکتے ہو، لیکن اللہ نے تمہارے ساتھ تمہیں یہ ریلیف دے دیا ہے کہ تم اگر لیلۃ القدر کی 1 رات کے اندر قیام کر لو تو فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، جی 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ یہ سب صدقہ مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ اور فرمایا حضور نے فرمایا کہ جو بندہ فجر کی نماز، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور پھر صبح کی نماز جماعت سے پڑھ لے فرمایا ساری رات عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ من صلی العشاء والفجر فی جماعت کان لہ قیام لیلۃ، فرمایا جو عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھ لے ساری رات کا ثواب اسے مل جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا من صاما رمضان، جس آدمی نے رمضان کے روزے رکھے، ثم تبعہ 6 من شوال، پھر اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھ لیے، 30 اور 6 36 کو 10 سے ضرب دے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا فکان کصیام الدہر، گویا کہ اس نے سارے سال کے روزے رکھ لیے۔ اور آگے حضور نے فرمایا میرا امتی ہر مہینے کے اندر 3 روزے رکھ لے تو اللہ یوم 3 ایام من کل شہر، ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لے، صوم الدہر کلہ، ساری زندگی کے روزوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو 30 کے ساتھ 0 لگاتے چلے جائیں، 10 گنا، وہ 30 روزے ہر مہینے کے ہوتے چلے جائیں گے، گویا اس نے ساری زندگی روزے ہی رکھے۔ اور حضور نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ، جس آدمی نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی فرمایا یمنعہ من الجنت الا الموت، سوائے موت کے کوئی چیز کو جنت سے روک نہیں سکتی۔ اور حضور نے فرمایا میرے امتیوں بڑے بڑے گناہوں سے تم بچ جاؤ، یہ چھوٹے اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف فرما دے گا۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، فرمایا کبائر سے بڑے گناہوں سے تم بچ جاؤ، چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف فرما دے گا۔ تو حضرات محترم پہلی امتوں کے اندر اگر کوئی گناہ کرتا تھا تو اس کے ماتھے پہ لکھ دیا جاتا، دیوار کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا، اور پھر اس کی سزا کے طور پر اس ایک دوسرے کو قتل کرنا پڑتا، فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، فرمایا ایک دوسرے کو قتل کرو، اپنے آپ کو قتل کرو۔ اور لیکن حضور علیہ السلام کی امت کے لیے ایسا نہیں، فرمایا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو بندہ برائی کر بیٹھے، اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے، فرمایا پھر کیا کرے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ،
پھر اللہ سے استغفار کرے، یجد اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ کو وہ توبہ قبول کرنے والا فرمائے گا۔ پہلیاں امتاں جد پاپ کر دیاں سن، بگڑ جاندے سی گناہ گاراں دے منہ، ناصر شاہ بگڑتے اج بھی جاندے، پر یار نو مار دے یار دا منہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات شریف پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے اس امت کے فضائل آ گئے، اس امت کے فضائل آ گئے پچھلی کتابوں کے اندر۔ دیکھو کتنی خوش قسمت امت ہے، پچھلی کتابوں میں اس امت کے فضائل ہیں۔ کیا پڑھا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کی دعائیں جو ہے وہ قبول فرمائے گا، جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ فضائل پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے عرض کیا مولا یہ امت مجھے دے دے۔ رب نے فرمایا موسیٰ تلک امت احمدہ، یہ حضرت محمد رسول اللہ کی امت ہے۔ پھر ایک جگہ پہ پڑھا رب ذوالجلال نے اناجیلہم فی صدورہم، کہ قرآن ان امت کے سینوں کے اندر ہوگا۔ اناجیل انجیل کی جمع ہے نا، وہ اپنی کتاب کو انجیل کہتے ہیں تو اس کی جمع اناجیل، اناجیلہم فی صدورہم، ان کی اناجیل ان کے مقدس کتاب ان کے سینوں میں ہوگی، کیونکہ پچھلی امتوں کے اندر کوئی کتاب حفظ نہیں ہوتی تھی، کوئی کتاب سوائے نبی کے، نبی کو حافظ ہوتا تھا، نبی کے علاوہ امتی حافظ نہیں ہوتا تھا کسی کتاب کا۔ یہ تو حضور کا صدقہ ہے، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی یاد کرنے والا؟ یہ قرآن وہ ہے، اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر قرآن کو ہم پہاڑ پہ نازل کرتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ پہاڑ یہ جلالی کلام ہے، یہ کسی کی برداشت نہیں تھی، یہ تو قلب مصطفیٰ کا کمال ہے کہ وہ جلالی کمال جب قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا، نازل بروح الامین علی قلبی کا، محبوب یہ تیرے دل پہ نازل ہوا ہے۔ میرے نبی کا دل اتنا پاورفل ہے کہ وہ قرآن کو بھی برداشت کر گیا، ورنہ قرآن پہاڑ پہ نازل ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام ایک سوئی کے کروڑنے کے حصے کے برابر تجلی پڑی، پہاڑ جل کر جو ہے وہ سرما بن گیا، اور یہاں تھوڑی سی تجلی تھی۔ یہ پورا قرآن قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا، جب نازل ہوا جلالی تھا، برداشت نہیں ہو سکتا تھا، لیکن قلب مصطفیٰ نے برداشت کیا، کیونکہ قلب مصطفیٰ وہ ہے کہ دل سمجھ سے برا ہے، مگر یوں کہوں اونچا راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کے ہر جسم کے ہر حصے پہ سلام پڑا، جب پڑھتے پڑھتے دل کی باری آئی نا، کہتے ہیں دل سمجھ سے برا ہے، دل سمجھ سے برا ہے، مگر یوں کہوں اونچا راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ تو جب وہ کلام قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا تو قلب مصطفیٰ نے پھر آگے جمال بنا کر امت کو پیش کیا، تو امت کا بچہ بچہ اسے حفظ کر سکتا ہے، ورنہ کسی کی طاقت نہ تھی اس جلالی کلام کو، خدا کے کلام کو سینے میں سما سکے۔ یہ تو حضور کا صدقہ ہے جو ایک بندہ مومن کے سینے کے اندر قرآن آ جاتا ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام یہ شان پڑھتے ہیں کہ ان کے سینوں کے اندر قرآن ہوگا، عرض کرتے مولا یہ امت مجھے دے دے، اللہ فرماتا محبوب موسیٰ نے یہ میرے محبوب کی امت ہے۔ پھر پڑھتے ہیں کہ وہ امت کام تھوڑا کرے گی ثواب زیادہ ملے گا، مزدوری زیادہ ملے گی، ان کی کرنسی جو ہے وہ بڑی ہوگی، مولا یہ امت مجھے دے دے، اللہ فرماتا نہیں موسیٰ یہ میرے پیارے محبوب کی امت ہے۔ پھر پڑھتے ہیں کہ اس امت کی خوبی یہ ہوگی امر بالمعروف و نہی عن المنکر، وہ نیکی کا حکم دے گی اور برائی سے منع کرے گی۔ مولا یہ امت مجھے دے دینا جو نیکی کا حکم دیتی ہے برائی سے روکتی ہے، اس سے تو پھر آگے نظام چلے گا، یہ امت مجھے دے دے۔ فرمایا موسیٰ یہ میرے محبوب کی امت ہے، مولا یہ امت نہیں مل سکتی، چلو پھر مجھے اس محبوب کا امتی بنا دے۔ چوں بشانش موسیٰ نگاہ کرد از امت شدن دعا کرد، تو موسیٰ نے دعا کر دی مولا پھر مجھے ہی اس محبوب کا امتی بنا دے۔ تو حضرات محترم فرمایا میرے امتیوں تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، فرمایا میں نے زمین پر تمہیں شہید گواہ بنایا ہے، جس کے بارے میں تم کہہ دو یہ نیک ہے میں اسے نیک کر دیتا ہوں، جس کے بارے میں تم کہہ دو یہ بد ہے تو میں بد کر دیتا ہوں۔
حضور فرماتے ہیں ایک جنازہ گزرا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بڑا اچھا آدمی تھا، حضور فرمایا واجبات اس پہ واجب ہو گئی۔ پھر اور جنازہ گزرا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اچھا آدمی نہیں تھا، فرمایا واجبات اس پہ واجب ہو گئی۔ یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا پہلا جنازہ گزرا، تم نے کہا ذرا اچھا تھا، میں نے کہا واجبات اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ اور دوسرا جنازہ گزرا، تم نے گواہی دی کہ اچھا نہیں تھا، میں نے کہا واجبات اس پہ جہنم واجب ہو گئی۔ تو فرمایا کہ تم تو زمین کے اندر جو ہے نا وہ گواہ ہو، جس چیز کی تم گواہی دے دو اللہ ویسے ہی کر دیتا ہے۔ اور جب حضور علیہ السلام کا وصال کا وقت آیا نا، حضور کا آخری وقت، دروازے پہ دستک ہوئی، آواز آئی السلام علیکم یا اہل بیت رسول اللہ، اے رسول اللہ کے گھر والوں تم پر سلام ہو، یا معدن الرسالتی، اے رسالت کے معدن والوں، یا مختلف الملائکۃ، اے اس گھر والوں جہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، صبح شام فرشتے آتے ہیں، اے اہل بیت رسول ادخلوا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ باہر سے دستک ہو رہی ہے کہ میں اندر آ سکتا ہوں۔ فقالت عائشہ لفاطمہ، حضرت عائشہ نے بیٹی فاطمہ سے فرمایا بیٹی فاطمہ عجیب بالرجل، اس آدمی کو جواب دو، بتاؤ۔ سیدہ فاطمہ دروازے پہ جاتی ہیں، اندر کھڑی ہو کر کہتی ہیں اجرک اللہ فی ممشاک یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے اللہ آپ کو اجر دے۔ اس وقت حضور علیہ السلام کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مشغول فی نفسہ بنفسہ ہی، حضور ابھی اپنے نفس کے اندر مبتلا ہے، طبیعت بوجھل ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ تھوڑی دیر ٹھہرتا ہے، پھر وہ آواز دیتا ہے اہل بیت رسول کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ سیدہ کہتی ہیں کہ ابھی حضور کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تیسری دفعہ جب وہ اجنبی باہر سے آواز دیتا ہے تو حضور فرماتے ہیں یا فاطمہ تو من بالباب، فاطمہ دروازے پہ کون ہے؟ ابا جی اتدرینا من بالباب، اے فاطمہ جانتی نہیں دروازے پہ کون ہے؟ میں بتاتا ہوں دروازے پہ کون آیا۔ حضور اندر تشریف فرما ہے، جو اجنبی ہے آواز دینے والا باہر گیٹ پہ کھڑا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں بتاؤں فاطمہ کون آیا ہے؟ ہاں جی ابا جان، فرمایا ھذا حازم اللذات، یہ لذتوں کو ختم کرنے والا ہے، وہ مفرق الجماعات، یہ جماعتوں کو متفرق علیحدہ علیحدہ کرنے والا ہے، ھذا مرجل الارواح ازواج، یہ بیویوں کو بیوہ کرنے والا ہے، وہ مؤتم الاولاد، یہ اولاد کو یتیم کرنے والا ہے، ھذا مخرب الادوار، یہ گھروں کو ویران کرنے والا ہے، وعامر القبور، اور قبروں کو آباد کرنے والا ہے۔ فرمایا ھذا ملک الموت، یہ ملک الموت علیہ السلام ہیں۔ فرمایا بیٹی یہ اسرائیل ہیں جو باہر کھڑے ہیں۔ اور تو حضور نے فرمایا ادخل رحمک اللہ یا ملک الموت، اے ملک الموت فرشتے اللہ تجھ پہ رحم کرے اندر آیا۔ جب وہ فرشتہ اندر آیا تو حضور نے فرمایا یا ملک الموت، اے موت کے فرشتے جئتنی زائرا ام قابضا، زیارت کے لیے آیا ہے یا روح قبض کرنے کے لیے آیا ہے؟ ہم پوچھتے ہیں کسی سے نہیں، نہ ہم سے کبھی کسی نے پوچھا۔ اب فرشتے بتا زیارت کے لیے آیا ہے یا روح قبض کرنے کے لیے آیا ہے؟ فرشتہ عرض کرتا ہے جئتک زائرا و قابضا، یا رسول اللہ زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں اور روح مبارک جو ہے وہ لینے کے لیے بھی آیا ہوں، لیکن امرنی اللہ عز و جل، لیکن اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اے فرشتے لا ادخل علیک الا باذنک، میرے محبوب کی اجازت کے بغیر اندر نہیں جانا، میرے محبوب کی اجازت کے بغیر روح قبض نہیں کرنی۔ تو جب یہ کہا تو حضور نے فرمایا یا ملک الموت، اے فرشتے خلفت حبیبی جبریل، میرے دوست جبریل کو کہاں چھوڑ آئے؟ پہلے تو ہر وقت وہ آتا تھا، اب کہاں چھوڑ آئے؟ یا رسول اللہ خلفتہ السماء الدنیا، آسمان دنیا پہ میں اسے چھوڑ آیا ہوں، اور والملائکۃ یؤذنون فیک، یا رسول اللہ آپ کے روح کے استقبال کے لیے وہ پروٹوکول کے لیے فرشتوں کی صفیں درست کر رہے ہیں، وہ آگے جو ہیں وہ آپ کے پروٹوکول کے لیے عزت افزائی کے لیے فرشتوں کی سیٹنگ کر رہے ہیں، فرشتوں کی صفیں جو ہے وہ درست فرما رہے ہیں۔ جب یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ فما کان اسرع ان آتاہ جبریل علیہ السلام، اس وقت جبریل امین کا نزول ہو گیا۔ جبریل امین آئے
تو حضور نے فرمایا جبریل بشرنی، مجھے خوشخبری سنانا، کو اچھی بات سنا۔ تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں ابشرک یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کو یہ خوشخبری سناتا ہوں، انی قد ترکت ابواب السماء وقد فتحت، میں ابھی آسمان سے آیا ہوں کہ آسمان کے سارے دروازے آپ کے پروٹوکول کے لیے کھول دے گئے ہیں، والملائکۃ صفوفا صفوفا، اور فرشتے صفے بنا کے کھڑے ہوئے ہیں۔ ابھی یا رسول اللہ میں سیٹن کرا کے آیا ہوں، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، فرشتوں کو صفے کے اندر کھڑا کر دیا گیا ہے، کس لیے؟ بالتحیتی، آپ کے پروٹوکول کے لیے، تحیت کے لیے، یحیون روحک یا محمد، یا رسول اللہ آپ کی روح کے استقبال کے لیے۔ تو حضور نے فرمایا لِوَجْهِ ربی الحمد، میرے رب کی حمد ہے، الحمدللہ۔ پھر حضور نے فرمایا دوسری دفعہ پھر فرمایا بشرنی یا جبریل، جبریل مجھے اور بھی کوئی خوشخبری سنانا۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دوسری خوشخبری یہ ہے کہ ان ابواب الجنان قد فتحت، جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے ہیں، وانہارها قد اجریت، اور جنت کی ساری نہریں جاری کر دی گئی ہیں، اور فرمایا واشجارها قد تدلت، اور سارے درخت جو ہیں وہ جھک کر جو آپ کو سلامی کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ اور یا رسول اللہ آگے فرمایا حورها قد تزینت لقدوم روحک یا رسول اللہ، یا اصلا روحیں آپ کے استقبال کے لیے ڈیکوریٹ ہو کر کھڑی ہیں۔ اور یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا الحمدللہ۔ اور تیسری دفعہ پھر حضور فرماتے ہیں بشرنی یا جبریل، جبریل مجھے اور بھی کوئی خوشخبری سنانا۔ تو حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انت اول شافع و مشفع، یا رسول اللہ آپ ہی سب سے پہلے قیامت کے دن شفاعت کریں گے، اور آپ کی شفاعت جو ہے وہ قبول کی جائے گی۔ حضور نے فرمایا الحمدللہ۔ حضور پھر کہتے ہیں جبریل اور بھی کوئی خوشخبری سنانا۔ تو جبریل امین عرض کہتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ حضور کوئی خاص قسم کی جو ہے نا وہ خوشخبری سننا چاہتے ہیں، خاص قسم کی کوئی خوشخبری حضور سننا چاہتے ہیں، خاص قسم کی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کون سی خوشخبری سننا چاہتے ہیں؟ یا حبیبی اما تسألنی، اے میرے حبیب آپ کیا سوال کرنا چاہتے ہیں، کون سی خوشخبری سننا چاہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ ان اسألک ان امی و ہمی، مجھے ایک چیز کا غم ہے، ایک چیز کی بڑی پریشانی ہے۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا من قرئ القرآن من بعدی، میرے بعد میرے قرآن کے قاریوں کا کیا بنے گا؟ وَمَن لِّصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ مِن بَعْدِي، میرے بعد میرے رمضان کے روزے رکھنے روزے داروں کا کیا بنے گا؟ اور میرے بعد میرے کعبۃ اللہ کا حج کرنے والے حاجیوں کا کیا بنے گا؟ مَن لِّأُمَّتِ الْمُصْطَفَاةِ مِن بَعْدِي، میرے بعد میری امت کے پرہیزگاروں کا کیا بنے گا؟ مجھے اپنی امت کا فکر ہے، میری امت کا کیا بنے گا؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قد حرمت الجنت علی جمیع الانبیاء والامم، اللہ نے سارے نبیوں اور ساری امتوں پہ حرام کر دیا ہے کہ اس وقت تک وہ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ آپ اور آپ کی امت جنت کے اندر نہ چلی جائے۔ یا رسول اللہ پہلے آپ کی امت جائے گی جنت میں اور پھر باقی امتیں جو ہیں وہ جنت کے اندر جائیں گی۔ تو حضرات محترم، حضور علیہ السلام معراج کی رات جب پہنچے نا بارگاہ خداوندی میں، تو آپ نے رب کی بارگاہ کے اندر تحیت پیش کیا۔ ہم تو کہیں جائیں نا سلام کہتے ہیں السلام علیکم، بزرگ کے پاس جائیں السلام علیکم، فلاں جگہ جو ہے وہ سلام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن چونکہ رب کو سلام نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ خود سلام ہے، مالک القدوس السلام، وہ خود سلام ہے۔ سلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ السلام علیکم، تم سلامت رہو، تم زندہ رہو۔ تو اللہ کو ہم کیسے سلام کر سکتے ہیں کہ تو سلامت رہ، زندہ رہ؟ وہ تو دوسروں کو زندہ رکھتا ہے، اس لیے رب کو سلام تو ہو نہیں سکتا۔ رب کے سامنے عاجزی اور نیاز مندی ہو سکتی ہے۔ تحیت جیسے کہتے ہیں وضو کیا تو تحیت الوضو، وضو کے نفل ہوتے ہیں، تحیت الوضو کہتے ہیں۔ مسجد کے اندر آئیں تو مسجد کی سلامی ہوتی ہے تحیت المسجد، تحیت۔ تو حضور نے بھی تحیت اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔
چونکہ نیاز بندی پیش کرنی تھی نا، اور آپ کو نہ کوئی سلام کر سکتا ہے نہ کوئی دعا دے سکتا ہے، کیونکہ وہ خود سلام ہے۔ تو التحیات للہ والصلوات والطیبات، مولا میری ساری مالی بدنی جانی باتیں ساری تیرے لیے۔ تو آگے سے آواز آئی السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب تو سلام بھیج سکتا ہے نا، اور ہم بھی اپنے نبی کو سلام بھیج سکتے ہیں، ایک دوسرے کو سلام کر سکتے ہیں۔ تو جب اللہ کی طرف سے سلام آیا تو اس وقت رب ذوالجلال کو اپنی امت کا بھی خیال آیا۔ السلام علینا، مولا تیرا سلام ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور تیرے نیک بندوں پر بھی تیرا سلام۔ جبریل امین جو سدرۃ المنتہا پہ کھڑے دیکھ رہے تھے دور، کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد بارگاہ خدا بندی میں عرض کرتے ہیں مولا امت گناہگار ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب تیری امت کے جو نیک ہوں گے جنت عطا کروں گا، جو برے ہوں گے انہیں جہنم میں ڈالوں گا۔ عرض کیا مولا امت گناہگار ہے، بخش دے میرے مولا تو غفار ہے، تجھ کو آسان ہے نہیں دشوار ہے۔ تو پھر رب نے کیا کہا؟ حق نے کہا ماہ پارے نبی تو میرا چاند ہے اور سب تارے نبی، تو میرا چاند ہے۔ چاند روشنی کہاں سے لیتا ہے؟ سورج سے، خود اس کی روشنی نہیں ہوتی۔ تو حضور بھی اللہ سے لیتے ہیں، لے کر آگے مخلوق کو تقسیم کرتے ہیں۔ حق نے کہا اے ماہ پارے نبی تو میرا چاند ہے اور سب تارے نبی، تو میرا چاند ہے اور سب تارے نبی۔ کل قیامت کو فرمایا کہ لطف جب ہے دیکھیں گے سارے نبی، ہوگی تیری شفاعت رحمت میری، بخش دوں گا کل قیامت میں امت تیری، تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے۔ تو حضرات محترم، حضور علیہ السلام جب واپس آئے نا، جنت کو ملاحظہ فرما رہے تھے۔ ملاحظہ فرماتے ہوئے جبریل امین بھی ساتھ ہیں۔ ایک طرف سے ایک حور نے حضور کی زیارت کی نا تو وہ مسکرائی، جیسے ہی وہ مسکرائی پوری جنت کے اندر جو ہے وہ روشنی ہو گئی۔ تو جبریل امین نے سوچا شاید اللہ نے تجلی فرمائی، فوراً سجدے کے اندر گر گئے۔ جبریل امین فوراً حور کے مسکرانے سے اتنے لائٹ ہوئی کہ وہ جبریل سمجھے شاید اللہ نے تجلی فرمائی ہے، اللہ نے جلوہ فرمایا ہے، فوراً سجدے میں گر گئے۔ تو رضوان جنت جو جنت کا چیف تھا نا، رضوان جنت، اس نے کہا جبریل اٹھو، سجدے سے سر اٹھاؤ، یہ اللہ کی تجلی نہیں بلکہ جنت کی ایک حور مسکرائی ہے جس کے دانتوں کی روشنی سے اتنی چمک پیدا ہوئی ہے۔ تو جبریل امین کہتے ہیں سبحان اللہ، ایسی حوریں کن کو ملیں گی؟ تو رضوان جنت کہتے ہیں یہ امت محمدیہ کے لیے ہے۔ تو حضرات محترم، کل قیامت کا دن ہوگا، پچھلے انبیاء جن میں سے خصوصاً حضرت نوح علیہ السلام، ان کی امت کو بلایا جائے گا، اے امت نوح، دنیا کے اندر میں نے نبی بھیجے تھے، نوح علیہ السلام کو بھیجا تھا، آئے نہیں، تبلیغ نہیں کی۔ مولا کوئی تبلیغ نہیں کی، نہ ہمارے پاس کوئی آیا۔ 950 سال رہے نوح علیہ السلام امت کے اندر، لیکن اس دن مکر جائے گی۔ اس طرح بھی قوم ہوتی ہے، ہم بھی مکر جاتے ہیں نا۔ 950 سال تبلیغ کی، وہاں مکر جائیں گے اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا دیکھیے حضور کو انہوں نے 950 سال تبلیغ کی، فوراً مکر گئی، اور لیکن حضور علیہ السلام نے 23 سال تبلیغ کی، آج 1400 سال ہو گئے امت محمدیہ کس طرح حضور کے اوپر عمل پیرا ہے۔ کل قیامت کے دن مکرے گی نہیں۔ ویسے ہم دوسرے معاملات میں مکر جائیں تو وہ ہماری اپنی مرضی ہے نا۔ تو نوح علیہ السلام کی جب دوسری امتیں مکر جائیں گی تو اللہ تعالیٰ انبیاء سے پوچھے گا جی ہاں بتاؤ میں تمہیں بھیجا، حالانکہ وہ جانتا سارا کچھ ہے، بتاؤ تمہیں بھیجا تھا دنیا کے اندر، مولا ہم گئے تھے، یہ کہتے ہیں نہیں گئے، تمہارا کوئی گواہ ہے؟ ہاں مولا ہماری گواہ امت محمدیہ علیہ السلام۔ تم آخری نبی آخری امت سے پوچھ لو، اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، اس امت سے پوچھے گا۔ ہم جیسے تو نہیں ہوں گے، بابا فرید جیسے لوگ ہوں گے، تو ہم تو گواہی نہیں دے سکتے، ہم تو عدالت میں گواہی نہیں دے سکتے، اللہ کی بارگاہ میں کیا گواہی دیں گے؟ ہم گواہی دینے کے لیے نیک ہونا ضروری ہے نا۔
کوئی اس کی شرائط ہے نا گواہی دینے کے لیے، اتنی جو چاہے وہ 200-400 روپیہ لے کر گواہی دے دے، نہیں، وہاں تو شرائط دیکھی جائیں گی، گواہی کی بھی شرائط ہوں گی۔ جہاں تو جو چاہے گواہی دے لیتا ہے، تو وہاں پھر بابا فرید جیسے، داتا صاحب جیسے ایسے لوگ گواہی دیں گے نا، جن کا پروٹوکول ہوگا، جن کا من صاف ہوگا۔ تو اس امت سے جب گواہی طلب کی جائے گی تو یہ امت کہے گی ہاں مولا سب انبیاء نے اپنی تبلیغ کا حق ادا کیا ہے، مولا سارے نبی سچے ہیں۔ وہ امت پھر اعتراض کر دے گی پچھلے امت، مولا یہ بات کے اندر ہے، یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں، یہ تو موجود ہی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں امت محمدیہ بتاؤ، تم تو موجود نہیں تھے، آخر کے اندر آئے ہو، تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ مولا تو نے اپنا محبوب بھیجا تھا نا دنیا کے اندر، وہ قرآن لے کر آیا تھا، اس محبوب نے قرآن نے بتایا تھا کہ پچھلے سارے انبیاء تھے جو تھے وہ حق اور سچ تھے۔ پھر فیصلہ جو ہے اس امت محمدیہ کے گواہی پر کر دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، محبوب کو کیسا منظر ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور تمہیں سب پر جو ہے وہ گواہ پیش کیا جائے گا۔ پھر حضور کی امت کی بھی گواہی ہوگی نا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت جو گواہی دے رہی ہے ٹھیک ہے، یہ گواہی کے لائق ہے؟ تو حضور فرمائیں گے ہاں مولا یہ گواہی کے لائق ہے، ان کی شرائط پوری ہیں، یہ میری امت گواہی کے لائق ہے، صحیح گواہی دے رہی ہے، سچ کہہ رہی ہے۔ تو حضرات محترم یہ ہے اس امت کی شان۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو 4 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو مجھے نہیں دی اللہ تعالیٰ۔ وہ کون سی ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری توبہ مکے کے اندر قبول کی، میدان عرفات کے اندر، وہاں اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول کی، اور وہ بھی حضرت محمد رسول اللہ کے وسیلے سے۔ لیکن امت محمدیہ جہاں بھی بیٹھ کر توبہ کر لے گی اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ مجھے تو کعبے جانا پڑا، فرمایا یہ جہاں بیٹھ کر توبہ کر لے اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے گا۔ اور دوسری فرمایا میں جنت میں تھا اور میں نے وہاں پر مجھ سے خطا ہوئی تو مجھ سے جنتی لباس چھین لیا گیا، لباس جنتی اتار کر اللہ نے زمین پر بھیج دیا، اور میں 300 سال تک میں روتا رہا، پھر توبہ قبول ہوئی، پھر لباس ملا۔ فرمایا یہ امت بغیر لباس کے بھی گناہ کرے گی، لیکن جب توبہ کرے گی اللہ پھر انہیں معاف کر کے انہیں لباس عطا فرما دے گا۔ اور فرمایا کہ تیسری چیز جو ہے، فرمایا جب مجھ سے خطا ہوئی تو مجھے بیوی سے جدا کر دیا گیا۔ سراندیپ سری لنکا کے پہاڑوں کے اندر بابا جی کو اتارا گیا، اماں جی کو جدے کے اندر اتارا گیا، اتنا دور کا فاصلہ رکھا گیا۔ پہلے کہ یہ امت محمدیہ گناہ کرے گی لیکن گناہوں کی وجہ سے بیویوں سے جدا نہیں کیے جائیں گے۔ اور فرمایا کہ چوتھی، فرمایا کہ میں جنت کے اندر رہتا تھا، وہاں دانا کھا بیٹھا تو اللہ نے جنت سے باہر کر دیا، اور فرمایا یہ باہر گناہ کریں گے پھر بھی اللہ نے جنت عطا فرما دے گا۔ تو حضرات محترم علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو 6 فضیلتیں عطا فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کمزور پیدا کیا، کیوں؟ تاکہ اس کے اندر غرور نہ آ جائے، اس امت کے اندر غرور تکبر نہ آ جائے۔ اور فرمایا دوسرے نمبر پہ اس امت کو قد و قامت کے لحاظ سے چھوٹا پیدا کیا، 5-6 فٹ کا، تاکہ پیٹ جلدی بھر جائے۔ اگر وہ 90 فٹ کا آدمی ہوتا ہے نا تو 50 روٹیاں صبح، 50 دوپہر شام کو، 1 من آٹا دن کے اندر چلا جاتا، پھر 90 فٹ کا مکان بنانا پڑتا۔ آدم علیہ السلام کا جو تھا نا 90 فٹ تھا، 90 فٹ کا مکان بنانا ہوتا، 4 پہیے اتنی ہوتی نا، پھر کتنا مشکل ہو جاتا۔ تو میں اس امت کے قد و قامت کو چھوٹا رکھا تاکہ آسانی ہو، پیٹ آسانی سے بھر جائے۔ اور فرمایا پھر اس امت کی عمریں بھی کم رکھی ہیں۔ تو کیوں کم رکھی؟ فرمایا تاکہ ان کے گناہ کم ہوں، اس امت کے گناہ کم ہوں، اس لیے عمریں کم رکھی ہیں۔ اور فرمایا پھر اس امت کو مالی طور پہ غریب پیدا کیا تاکہ ان کا حساب و کتاب بھی جلدی ہو جائے، تو غریب کا حساب جلدی ہو جاتا ہے، امیر کے حساب تھوڑا لمبے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اس امت کو غریب اس لیے پیدا کیا تاکہ اس کے کام جو ہے وہ آسان ہو جائیں۔ فرمایا پھر اس امت کو آخر کے اندر پیدا کیا تاکہ پہلی امتوں کے سامنے یہ شرمندہ نہ ہو۔ پچھلے سال میں جو کھڑا ہوتا ہے نا اس کی اگلی سالوں کے ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، اگلے والوں کو پچھلوں کا نہیں پتہ ہوتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے
پچھلی امتوں کے خوبیاں بھی ہمیں دس دی قرآن حدیث کے اندر، ان کے عیب بھی بیان کر دیے، وہ یہ اچھے کام کرتے تھے، یہ برے کرتے تھے، یہ قرآن اور حدیث کے اندر دونوں چیزیں ہمیں بتا دی گئی۔ لیکن جب ہماری باری آئی، اللہ نے پچھلی کتابوں کے اندر ہماری خوبیاں بیان کی، کمیاں نہیں بیان کی۔ اس امت کا پردہ رکھا اللہ تعالیٰ نے، خوبیاں بیان کی۔ جیسے میں نے دیکھا نا پہلے موسیٰ علیہ السلام توراۃ پڑھتے ہیں تو خوبیاں جب پڑھتے ہیں طرز کرتے ہیں مولا یہ امت مجھے عطا کرتے ہیں۔ تو حضرات محترم، کما کنتم خیر امت، اے لوگو تم بہترین امت ہو، لہذا کام بھی بہترین کیا کرو۔ امت بہترین ہو، کام بھی بہترین کیا کرو تاکہ اللہ تمہیں بہتر جگہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔